عائشہ خان، ان کا انتقال ہو گیا اور ڈیڈ باڈی 7 دن بعد ان کے فلیٹ میں سے ملی۔ ایک پوسٹ پڑھی ان کے بارے میں نہیں جانتا وہ سچ ہے کہ نہیں، لیکن آپ کو سناتا ہوں۔ عائشہ خان اپنے دور کی بہت معروف اداکار ہیں۔ ان کے پاس ان کی جائیداد میں بہت کچھ تھا، حالات بہت اچھے تھے، اور انہوں نے ابھی 10-12 سال پہلے اپنی پسند سے ایک پراڈو خریدی۔ پھر کیا تھا عائشہ خان اور کراچی کی سڑکیں۔ وہ روز کسی نہ کسی غریب اور نادار رشتہ دار کے گھر جاتی اور اسے نقدی، راشن اور اس کے بچوں کے اسکول کی فیس ادا کرتی۔ پراپر ڈائری پہ ایک کیلنڈر بنا ہوا تھا جس پر پوری ڈیٹیل درج کی جاتی تھی۔ پھر اچانک سے انہیں پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دن انہوں نے 10 سال پہلے اپنے بچوں کو بلایا کال کر کے اور ساری جائیداد اپنے بچوں کے نام کر دی۔ ان کا ایک بیٹا کراچی ڈیفینس میں 4 کنال کی کوٹھی میں رہتا ہے، جبکہ ایک بیٹا چک شہزاد راولپنڈی میں 8 کنال کے فارم ہاؤس میں رہتا ہے، جس کے پاس ایک ڈیفینس میں بہت پیاری کوٹھی بھی موجود ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ دونوں کے پاس ماں کے رہنے کی بالکل جگہ نہیں، اور عائشہ خان اپنے کراچی میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن عائشہ خان طلعت حسین کے سامنے پھٹ پڑیں۔ کہنے لگیں کہ میں سارا دن اپنے بچوں کو کال کرتی رہتی ہوں۔ پہلے تو وہ کال اٹھاتے نہیں، اگر کال اٹھا لیں تو پھر کہتے ہیں ہم ابھی آپ کو 2 منٹ میں کال بیک کرتے ہیں، لیکن وہ 2 منٹ پہلے گھنٹوں، پھر دنوں، پھر مہینوں اور پھر سالوں میں بدل جاتے ہیں، لیکن کال نہیں آتی۔ ساری رات عائشہ خان اپنے فلیٹ کے باہر چہل قدمی کرتی رہتی تھیں اور تھکنے کے بعد سیڑھیوں پر بیٹھ کے کچھ بڑبڑاتی رہتی تھیں، اور جب اٹھنا چاہتی تھیں تو حالات یہ تھے کہ ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ جب ان کی مدد کرنے کے لیے محلے دار ان کے قریب آتے تھے تو انہیں بھی ڈانٹ دیتی تھیں، یعنی نفسیاتی طور پر مفلوج ہو چکی تھیں۔ جب انہیں اپنی حالت کا احساس ہوتا تھا تو خاموش ہو جاتی تھیں۔ آج کل اسی طرح باہر ٹہلتے ہوئے انہوں نے اپنی ٹانگ بھی فریکچر کروا لی تھی، جس کے بعد چلنے سے کچھ قاصر تھیں، جس کی وجہ سے اپنے فلیٹ سے بہت کم باہر آتی تھیں۔ اور پھر یہ تعطل طویل ہوتا چلا گیا اور خاموشی بڑھتی چلی گئی۔ جب یہ خاموشی کافی طویل ہوئی اور محلے داروں کو ان کے فلیٹ سے ایک عجیب سی بو آنے لگی، تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ عائشہ خان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہیں، اور نہ صرف رخصت ہو چکی ہیں بلکہ انہیں رخصت ہوئے بھی 7 دن گزر گئے۔ اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی اولاد نے 7 دن سے ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، کوئی فون کال نہیں کی۔ اگر وہ فون کال کرتے تو انہیں شاید یہ خبر مل جاتی کہ ماں فون نہیں اٹھا رہی۔ اس کا مطلب ان کی یہ روٹین تھی کہ دنوں کیا، مہینوں کیا، سالوں تک اپنی ماں سے کوئی کانٹیکٹ، کوئی حال حوال، کوئی چکر، کوئی ملاقات نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر میں اولاد کے لیے کچھ کہنا چاہوں گا کہ ہم وہ پودے ہیں جنہیں والدین اس ٹائم لگاتے ہیں جب اس پودے کے بڑے ہونے کا یقین کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ چھوٹا سا پودا لگاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، ہمیں زندگی کی تپتے سورج سے بچاتے ہیں، ہمیں بارشوں سے، آندھی طوفانوں سے بچاتے ہیں کہ ہم اکھڑ نہ جائیں۔ اور جب ہم پہ پھل لگتا ہے تو کئی والدین، بلکہ 90% والدین اسے کھانے کے لیے، اس کی مٹھاس کو چکھنے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں ہوتے۔ اور کچھ اولاد، کچھ بچے اتنے بے فیض ہوتے ہیں، اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا پھل اپنے والدین کو ہوتے ہوئے بھی چکھا نہیں پاتے۔ تو اس بات کا خیال رکھیے، اس بات پہ سوچیے گا ضرور۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اگر آپ اولاد ہیں تو جب آپ پہ پھل لگے تو اس کی مٹھاس اور اس درخت کی چھاؤں جو آپ بنے ہیں، اپنے والدین کو اس چھاؤں میں ضرور بٹھائیں اور اس پھل سے مستفید ہوں، اپنے والدین کو اس کی مٹھاس ضرور چکھائیں۔